اردو درخشہ اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اردو میں اچھا نمبر سے پاس کرے اور اردو پڑھنا آ جائے، لکھنا آ جائے، اور اردو میں تمام کلاسز کے لیے اس چینل پہ اردو درخشہ اکیڈمی میں بہت اچھے انداز میں آپ کو سکھائے جاتے ہیں، کوشچن حل کرائے جاتے ہیں۔ تو چلیے میں آج آپ لوگوں کو اردو میں جو افسانہ ہوتا ہے، افسانہ نگاری کے متعلق، جو 10th کلاس اردو شخص شمتا کلاس کے لیے اس سوال پوچھے جاتے ہیں، جو 26 تاریخ کو پوچھے بھی گئے تھے، چلیے اس کے متعلق کچھ آبجیکٹیو اور سبجیکٹ دونوں سوال حل کراتے ہیں۔ تو چلیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے شروع کرتا ہوں کہ افسانہ کیا ہے۔ افسانہ ہے ایک ہے آشیانہ، جو آپ کو درخشہ کتاب ہے، اس میں ہے کہ افسانہ ہے آشیانہ۔ اس کے رائٹر کا نام ہے نگار عظیم۔ کیا نام ہے؟ نگار عظیم۔ کیا نام ہے؟ نگار عظیم۔ کیا یہ نگار عظیم کے متعلق میں آج آپ کو پوری مکمل سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کوشچن حل کرا رہا ہوں۔ چلیے آپ لوگ ویڈیو کو پوری دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور شیئر کریں، پڑھنے والے تک پہنچائے ویڈیو کو، انشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچائے، بڑا فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ چلیے میں سب سے پہلا سوال آپ کا ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے آپ کا، نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا؟ ملکہ مہر نگار اصل نام۔ پھر دوسرے سوال دیکھ لیجیے آپ کا، نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ کس کس موضوع مطلب سبجیکٹ۔ کیا؟ سبجیکٹ۔ کس کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ اس میں دیکھیے آپ لکھا ہوا ہے، جواب ہے نگار عظیم نے اردو کے ساتھ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا۔ اردو کے ساتھ کیا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا۔ پھر تیسرا سوال آپ کا ہے، نگار عظیم کا اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ یعنی نگار عظیم کا سب سے پہلا افسانہ کی جو افسانہ کی کتاب ہے، افسانہ کی مجموعہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے نگار عظیم کا اولین پہلا افسانہ مجموعے کا نام کیا ہے؟ عکس ہے۔ کیا نام ہے؟ عکس ہے۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ سوال نمبر 4 دیکھیے، نگار عظیم کا مجموعہ گوہن کب شائع ہوا؟ ایک مجموعے کا نام ہے گوہن۔ کیا نام ہے؟ گوہن۔ اس کا بھی شائع ہوا، مجموعہ گوہن کا اشاعت ہے۔ جواب ہے نگار عظیم کا مجموعہ گوہن 1999 عیسوی میں۔ کب شائع؟ 1999 عیسوی میں۔ چلیے آگے سوال دیکھیے، سوال نمبر 5، نگار عظیم کا سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ جب نگار عظیم کا سفر نامہ کا نام ہے گرد آوارگی۔ کیا نام ہے؟ گرد آوارگی۔ چلیے سوال نمبر 6 دیکھ لیجیے، یہاں دیکھیے کچھ آپ کا قواعد سے واحد جمع دے دیے ہیں۔ دیکھیے واحد جمع، واحد کا معنی آتا ہے سنگولر، واحد کا معنی ہے سنگولر، آپ جمع کریں نا پلورل۔ تو کیا ہے؟ جد کی جمع کیا ہوگی؟ جد کی جمع ازداد۔ وہی کہہ رہے خدمت کی جمع کیا ہوگی؟ خدمت کی جمع خدمات۔ پھر آپ کا آگے سوال ہے، موقع کی جمع مواقع، یہ پوچھے جاتے ہیں، موقع کی جمع مواقع۔ اس سے نیچے میں حق کی جمع حقوق۔ اس طرح کیا ہے؟ مسئلہ کی جمع مسائل۔ پھر آگے دیکھیے ہم، منزل کی جمع کیا ہے؟ منزل جمع منازل۔ یہاں تک یہ ہو گیا گرامر۔ اب آگے دیکھیے، یہاں کچھ آبجیکٹیو سوال دے رکھے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں ہے، نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی آپ کے نصاب میں، یعنی حصہ کیا کہ 10ویں کلاس میں ایک کتاب ہے درخشہ، اس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے؟ تو کیا پہلا ہے آشیانہ، بھابھی جان، ریا، کٹی ہوئی شاخ۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا آشیانہ۔ کیا ہے؟ نگار عظیم کا کون سا افسانہ ہے؟ تو آشیانہ ہے۔ پھر سوال نمبر 8 دیکھیے، ہری چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کس ادبیہ کی تصنیف ہے؟ یعنی مصنف ہے۔ اس میں سوال ہے آپ کا، جواب ہے رام لال، قمر جہاں،
سہیل عظیم آبادی نگار عظیم. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا؟ نگار عظیم. کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم. سوال نمبر 2 دیکھیے اب. سوال نمبر 9 ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ دل نگار، مہر نگار، شہر نگار، قمر نگار. اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے. کیا؟ مہر نگار ہے. پھر آگے سوال آپ کا 10 میں، نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے کس مضمون میں کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ اس میں دیکھا تاریخ، ہندی، اردو اور فارسی، پنجابی. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا اردو اور فارسی میں کیا؟ کیا؟ اردو اور فارسی میں. پھر آگے سوال ہے، سوال نمبر 11 ہے نگار عظیم کا سفر نامے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی، عکس، چار چہرے، زخم کے پھول. اس کا صحیح جواب کا ہو جائے گا گرد آوارگی. کیا؟ گرد آوارگی. سوال نمبر 12 دیکھیے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ 1999، 1998، 1997، 1996. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1999. کب شائع ہوا؟ 1999 عیسوی. پھر آگے سوال آپ کا ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ کس طرح کا افسانہ؟ آشیانہ جو ہے کس طرح کا افسانہ ہے؟ میں ہے مذہبی، تنقیدی، علمی، نفسیاتی. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا نفسیاتی. کیا ہے؟ نفسیاتی. سوال نمبر 14 دیکھیے، نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کیا؟ پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، پٹنہ یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. سوال نمبر 15 دیکھیے، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ نقص، بخش، جنون الوفا، عکس. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا عکس. کیا؟ عکس ہے. پھر آگے سوال دیکھیے آپ، سوال نمبر 16، نگار عظیم کے پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا؟ پی ایچ ڈی کا موضوع مطلب سبجیکٹ کیا تھا نگار عظیم کا؟ منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، انگریزی، سائنس، تاریخ. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ. یہ صحیح ہو جائے گا آپ کا. سوال نمبر 17 دیکھیے، نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ شاہ جہاں، بہادر شاہ ظفر، اورنگزیب، اکبر. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر. سوال نمبر 18 دیکھیے، افسانہ نگار اور تنقید کے علاوہ نگار عظیم نے ادب کے کس میدان میں کام کیا؟ افسانہ نگار اور تنقید کے علاوہ نگار عظیم نے ادب کے کس میدان میں کام کیا؟ اس کا جواب کا سفر نامہ، تاریخ، ناول، خطوط. جس کا صحیح جواب کا جو ہوگا سفر نامہ. کیا؟ سفر نامہ. سفر نامہ. سوال نمبر دیکھیے 19، سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ فرزانہ، فرحانہ، عرفانہ، زبیدہ. تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا عرفانہ. کیا نام تھا؟ عرفانہ. سوال نمبر 20، افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار کون تھا؟ افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار کون تھا؟ برکت علی صدیقی، رحمت علی صدیقی، کرامت علی صدیقی، سلامت علی. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا برکت علی صدیقی. کیا؟ برکت علی صدیقی. سوال نمبر 21 دیکھیے، آخری سوال ہے، سراج برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ سراج برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ دادا، والد، ماموں، بیٹا. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا بیٹا. کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بیٹا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں. چلیے تب تک خدا حافظ.